سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعجل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آپ سے درخواست کروں گا پہلی مجلس سے اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ خاص طور پہ جو آج ہمارے 2 اسکاؤٹس شہید کیے گئے ان سب کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ پہلے ہم موضوع کا اعلان کر دیں پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو کریں گے۔ سورہ آل عمران کی 142ویں آیت جس کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ اسے بریکٹ میں کہ صرف دعوے ایمان کی بنا پہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جبکہ ابھی اللہ نے، ابھی لفظی ترجمہ کرتے ہیں پھر تشریح کر دیں گے۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ابھی اللہ نے یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، تو یہاں مفہوم اس کا یوں ہے آیت کا کہ ابھی اللہ نے علیحدہ علیحدہ کیا ہی نہیں، ابھی جدا کیا ہی نہیں، دعوے تو تم سب کے ہیں۔ جب تک اللہ تم میں سے جدا نہ کر دے، صابرین کو اور مجاہدین کو جدا نہ کر دے، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی تمہاری چھانٹی کی جائے گی، اس کے بعد تمہیں بھیجا جائے گا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہم نے اس کے بعد اور پہلے والی آیات بھی انشاءاللہ مجالس میں آتی رہیں گی، اگر حالات اور زندگی رہی ساتھ تو اس کی بنا پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم نے پیغام کربلا عنوان قرار دیا ہے کہ کربلا کا پیغام کیا ہے۔ پیغام کربلا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ آپ تک پہنچا دیا جائے کہ کربلا کا پیغام ہے کیا، اس کے کتنے پہلو ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اپنا بھی رونا رو لیں۔ اپنا کیا رونا رو لیں، ہم جیسے ہر ایک باضمیر شخص کا رونا ہے یہی کہ جو کچھ آج ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کل تک جتنی بھی میٹنگز وغیرہ سب ہوتی رہیں اور سب ہمیں بتایا جاتا رہا کہ سب ٹھیک ٹھاک رہے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن عزیزو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے حالات مجلس پڑھنا۔ مجھے مجلس بھی پڑھنا ہے، آپ کو حالات سے بھی آگاہ کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجلس مجلس رہے اور ساتھ ہی ساتھ حالات بھی آپ تک پہنچتے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے ہر جگہ یہ سوال رکھا ہے اور اب ہم اپنے محترم میڈیا کے ذریعے سے بھی، کیونکہ ہماری مجلس سے بھی نشر ہو رہی ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی تمام پاکستان اور اہل اسلام کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ جو عزاداری ہے، ہماری جو مجالس ہیں، یہ جو جلوس ہیں، یہ نئے ہیں، ابھی شروع ہوئے ہیں، یہ چند سال ہوئے ان کو شروع ہوئے ہوئے، ان کی تاریخ ہے 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی، باقاعدہ جلوسوں کی۔ ویسے تو جلوس واقع کربلا کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن باقاعدہ عزاداری کے جلوسوں کی تاریخ جو ہے وہ 1000 سال سے زیادہ کی ہے، مجلسیں بھی جلوس بھی۔ اچھا یہ بھی طے ہے کہ ایک شہر سے شروع ہوا تھا، اب دنیا کے 160 ملکوں میں یہ عزاداری پھیل گئی، اور جو باقی بچے وہاں بھی پھیل جائے گی، ایسے ہی ہے نا۔ اور یہ بھی طے ہے کہ ان ممالک میں جہاں نام لینا گناہ سمجھا جاتا تھا، وہاں کے بھی کچھ شہروں میں جلوس اٹھنا شروع ہو گئے،
اور ہم خود ایک وہاں کے بڑے متبرک شہر میں ابھی مجلس پڑھ کے آ رہے ہیں، وہاں بھی مسجدیں کھول دی گئی، جلوس نہیں تو چلو مجلسوں کی اجازت دے دی گئی، اور وہیں کے کچھ شہروں میں جلوس کی بھی اجازت ہو گئی۔ تو یہ تو طے ہے کہ ایک کام ایسا ہے کہ جو رکنے والا نہیں، جو بڑھنے والا ہے، اس کو کوئی نہ روک سکا، کیونکہ اس میں میرا آپ کا کمال ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ اور حسین کا آپس میں وعدہ اور وعید ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان یہ تو حبیب اور محبوب کی بات ہے، یہ تو وہ قول و قرار ہے جو اللہ اور حسین کے درمیان ہوا ہے۔ میں ہوں یا میں نہیں تھا جب بھی ہو رہا تھا ذکر، میں نہیں ہوں جب بھی ہوگا، نہ رہوں جب بھی ہوگا، آپ نہیں تھے جب بھی ہو رہا تھا، آپ نہیں رہیں گے جب بھی ہوگا۔ تو اس ذکر میں تو ظاہر ہے کہ میرا آپ کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ تو جس کا ذکر ہے اور جس نے اس کے ذکر کو زندہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ذکر کو زندہ کیا ہے، اللہ کے دین کو بچایا ہے، لہذا یہ اللہ اور حسین کا معاملہ ہے۔ لہذا یہ تو دنیا کو جان لینا چاہیے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اس کا پھیلنا بتا رہا ہے کہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں میرے اس عاشق کا ذکر کیا جائے جس نے مسکراتے ہوئے اپنے پورے خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک بات جو ہمارے فورم پہ بتا چکے۔ اب دوسری بات اپنا عقیدہ بتا دیں اور پوری دنیا کو بڑے اچھے الفاظ میں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پیغام دیں، پوری دنیا کو پیغام دیں۔ ہم نہیں کوئی ایسی بات کرنا چاہتے، کیونکہ ہماری فطرت میں ہی اشتعال انگیزی پھیلانا نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں، ہمیں کہیں سے درس ہی نہیں دیا یہ۔ اور ایک پیغام جو اپنے عقیدے کے حوالے سے پہنچانا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی تقیہ نہیں کر رہے، سب کو بتا رہے ہیں، سب سن لیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری نماز بھی قابل قبول نہیں ہے جو حسین کی محبت جس میں نہ ہو۔ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، کوئی تقیہ نہیں کر رہے بھائی، بالکل بتا رہے ہیں کہ بے حب حسین، بے حب آل رسول، بے حب رسول ہم اپنی عبادت کو بھی عبادت نہیں جانتے۔ ہماری عبادت ہی وہ ہے کہ جس میں اہل بیت کی محبت شامل ہو، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم ہر نماز ختم کرنے کے بعد ایک مختصر سی صحیح اپنے حسین کی زیارت ضرور پڑھتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے نا آپ کا، میرا یہ کچھ اور ہے، یہی ہے نا۔ تو ہم نے پوری دنیا کو یہ بھی بتا دیا کہ بھائی یہ تو ایسا ہے کہ جیسے مچھلی کا پانی سے رشتہ ہوتا ہے، یہ شہرہ گئے ہماری، اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ ہمارے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس سب منحصر ہے محبت حسین پر۔ محبت حسین کے بغیر ہم کوئی بھی عمل انجام دیں گے وہ قابل قبول۔ یہ دوسری بات اہم تھی جو آج بتانے کی تھی کہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ بھائی بات ایسی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو کہ آسانی سے کچھ ختم ہونے والا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہ کبھی ہوا نہ ہوگا۔ اب تیسری بات آپ کی خدمت میں کریں کہ ہم نے پہلے جب عرض کر دیا تھا، ہر فورم پہ یہ بات بتائی تھی کہ یہ تو نئی چیز نہیں ہے نا، جلوس بھی نئے نہیں ہے، مجلسیں بھی نہیں ہے، ذکر حسین بھی نیا نہیں ہے۔ وہ خالی ہم نہیں کرتے، آپ کل کے اخبار پڑھ لیجئے گا، کتنے ہمارے اہل سنت برادران علماء اور مساجد میں محافل ذکر حسین کی منعقد ہوتی ہے، اس میں تو سب شریک ہیں، تو سب کرتے ہیں۔ نئی چیز کیا ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھی اور بھڑکائی جاتی ہے؟ وہ نئی چیز تلاش کرے نا۔ یہ جھگڑے کی جڑ ہم نے ہر جگہ بتائی کہ بھائی یہ دیکھو کہ ایک چیز ہو رہی ہے ہمیشہ سے، اور جھگڑا کب سے شروع ہوا ہے؟ جب نئی چیز ایجاد ہوئی۔ نئی چیز تو فتنہ کہاں سے ہوا؟ پہلے ایک پولیس والا ایک ڈنڈا لے کے پورا جلوس چلا جاتا تھا، کبھی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ کہاں جھگڑا ہوتا تھا؟ آپ کو بزرگ تو جانتے ہیں نا، پاکستان میں جھگڑا کب سے شروع ہوا؟ جب ان جلوسوں کو روکنے کے لیے ایک خارجی ٹولہ میدان میں آیا، اور خوارج کا کام یہ ہے کہ سامنے اللہ کا نام رکھتے ہیں، سامنے رسول کا نام رکھتے ہیں، سامنے محترم ہستیوں کا اپنی نام رکھتے ہیں، اور کام کرتے ہیں فتنہ انگیزی کا، دہشت گردی کا۔ یہ طے ہے نا کہ یہ دیکھو کہ جڑ کہاں ہے۔ تو انتظامیہ کو ہم نے یہ بھی سمجھایا تھا کہ جڑ وہ ہے کہ جو نئی جات ہے، جو جھگڑا تو جب سے شروع ہوا، اس سے پہلے تو جھگڑا نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ اچھا، اب چوتھی بات جو آج کے حوالے سے کہ آج پورے پاکستان میں ایک
ذہن بنا ہوا تھا ہم لوگوں کا علماء کا کہ بھئی کل ہماری سرحدوں پہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے، سامراجی طاقتوں نے کیا ہے، نیٹو نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے، ہمیں ہر جگہ ملت کو پیغام دینا ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، متحد ہو جاؤ اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے، سارا ذہن یہ بنا ہوا ہے۔ تو بس پتہ چلا کہ یہ خارجی ٹولہ، یہ دہشت گردوں کا ٹولہ اسی لیے نکلا اور اسی لیے دہشت گردی کی کہ یہ انہی سامراج کا گماشتہ ہے، انہی کا ایجنٹ ہے، انہی نے اس کو پالا ہے تاکہ ہمیں انگیج کر دیا جائے، پوری قوم کو ایک دوسرے راستے پر ڈال دیا جائے۔ یعنی بس یہ بھی تمہیں معلوم ہو گیا کہ جو ہم چلا رہے تھے 32 سال سے کہ یہ سامراج کے پروردہ ہیں، یہ اسی کے پروردہ ہیں، انہی کو مارنے کے بہانے وہ ہمارے ملک میں گھسنا چاہتا ہے، ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کی ریلیاں اس نیٹو کے حملے کے خلاف نکلتی، لیکن نہیں، ہم نے بتا بھی دیا تھا جب یہ ریلی شروع ہوئی، ہم نے بتایا کہ بھئی یہ نعرے لگ رہے ہیں، اسلحے کی نمائش کی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو روکو۔ ہمیں کہا گیا کہ نہیں، بات ہو گئی، کچھ نہیں ہوگا۔ بس پانچویں بات یہ کہ جو ہم ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی انتظامیہ کی صفائی کرو، اپنی انتظامیہ کی صفائی کرو، یہ ناسور تمہارے اندر تک پہنچ چکا ہے۔ اس انتظامیہ میں وہ افراد موجود ہیں جو ان کو پالتے ہیں، جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں اور حالات کو اس نہج تک پہنچا دیتے ہیں۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا، اس سے پچھلے سال بھی یاد ہوگا، میری مجلسیں تو ریکارڈ پہ ہوتی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، کہ پہلی مجلس میں میں اپیل کرتا ہوں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہ بھائی رینجر سے تعاون کیجیے گا، پولیس سے تعاون کیجیے گا، اسکاؤٹ سے تعاون کیجیے گا، ہم سب کو مل جل کر اس مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے بتائیے کہ میں ابھی جس کیفیت سے آ رہا ہوں، اب میں کیا کہوں ان کو، جس کیفیت سے میں آ رہا ہوں کہ لاشیں اٹھائے، اس کے بعد اب ڈسپرس کرنے کے لیے آپ لوگوں پہ شیلنگ بھی کر رہے ہیں، ہوائی فائرنگ بھی ہو رہی ہے۔ بس مجھے اس بات کا جواب دے دیجیے کہ جب دوپہر میں آپ کو بتا دیا گیا تھا، اگر اس وقت آپ نے اس فتنے پر قابو پا لیا ہوتا تو کیا اس وقت یہ صورتحال ہوتی؟ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا، ہم کو بھی نہیں پتا، جب بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ کر رہے ہیں، یہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو بس انتظامیہ پہلے اپنے اندر کے وہ فتنے تلاش کرے، پوچھے کہ کس نے انہیں یہ اجازت دی، کس نے پرمٹ، ہمارے جلوسوں کی بات آئے تو پرمٹ لاؤ، لائسنس لاؤ، ان کو دہشت گردوں کو کس نے لائسنس دیا کہ یہ سال میں 365 دن ہر جمعہ بھی احتجاج کریں، ریلیاں نکالیں، تو کھلی چھوٹ دے دی جائے، اور ایسے حساس مقام پہ نمائش پہ جہاں صبح سے عشرے شروع ہوتے ہیں رات 1 بجے تک جاری رہتے ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ کہ پری پلانڈ بہت منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کیا گیا تاکہ پہلی محرم سے ہی پوری ملت کو ڈسٹرب کر دیا جائے اور یہ اسی جھگڑوں میں الجھے رہیں، عزاداری ڈسٹرب ہو جائے۔ لیکن میں یہاں سے آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، اور اسی لیے میں آیا ہوں، بدترین حالت کو چھوڑ کر آیا ہوں کیفیت کو، کہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دینا کہ عزاداری 1000 لاشیں بھی ہم نے اٹھائے کربلا والوں کی طرح۔ میں شہدائے کربلا کی بات نہیں کر رہا، میں ان شہیدوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال کربلا میں بلاسٹ ہوتے ہیں، سینکڑوں شہید ہوتے ہیں، مگر وہاں کے عزادار اپنی لاشیں رکھتے ہیں، پہلے جلوس منزل تک پہنچاتے ہیں۔ تو ایک وعدہ آپ کو آج بارگاہ حسینی میں کرنا ہے کہ آج پہلی محرم سے ہماری کربلائے عصر کا آغاز ہو گیا، ہم بھی میدان میں ہیں، کربلا بھی ہمارے سامنے ہے۔ وعدہ یہ کرنا ہے کہ گرتے جائیں، مرتے جائیں، شہید ہوتے جائیں، مگر نہ تو اپنے عشروں پہ، نہ عزاداری پہ، نہ جلوسوں پہ کوئی آنچ نہیں آنے دینی۔ جو جلوس، جتنے جلوس جیسے اٹھتے ہیں، اپنی اپنی منزل تک پہنچانا ہے۔ لبیک یا جو سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی جو بات ہے، یہاں میں اس مجمع سے بات کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ مجمع میری بات کو سمجھ رہا ہے، بات کو سمجھ رہا ہے۔ ہمیں اتنا تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہماری کسی حرکت سے خود الٹا ہمیں ہی نقصان نہ ہو جائے، اور کچھ لوگ، چند لوگ کہ جنہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے،
میں نہیں کہتا خدا نہ کرے کہ وہ کسی کے اعلیٰ کرے، میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میرے بچے ہیں، میں کہتا ہوں میرے بھائی ہیں، لیکن اتنا شعور تو ہونا چاہیے کہ ہم مظلوم ہیں. اگر کوئی ایسی ویسی حرکت ہوگی تو ہوتا کیا ہے، الٹا ہم پر لاد دیا جاتا ہے سب چیز، گراؤ جلاؤ. اور میں نے کبھی خوف نہیں کھایا یہ بات کہتے ہوئے کہ میری فطرت میں یہ نہیں ہے. میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں سید سجاد کا ماتم کرنے والا ہوں، میں حیدر کرار کا ماننے والا ہوں. میں کبھی اس بات کی اجازت نہ پہلے کبھی دی، آپ گواہ ہیں، نہ آئندہ کبھی دوں گا. کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ریئیکشن کے طور پہ کسی کی املاک کو جلا دو، کسی کی گاڑی کو جلا دو، کسی کے گھر کو جلا دو. کیوں؟ میں نے اہل بیت کے در میں، اہل بیت کے گھر میں یہ عمل پایا نہیں ہے. مجھے سیرت اہل بیت میں یہ عمل ملتا نہیں، مجھے سنت ائمہ میں یہ عمل ملتا نہیں، کیونکہ بہادروں کا یہ شیوا نہیں ہوتا. تو میں ایک پیغام جو آپ بھی جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں، بابا میدان میں کھڑے ہیں، ہم میدان میں کھڑے ہیں، بزدل نہیں ہیں، ہم تمام حالات کا سامنا کریں گے، لیکن خدا کے لیے ایسی کوئی حرکت جس کا نقصان الٹا پھر ہمیں ہو، پھر اس کا نتیجہ دوسرا ہوتا ہے جو کہ چاہتا ہے دشمن کے ان کو ملوث کر دو، ان کو پھر ہم دوسرے کاموں میں لگ جائیں، گراؤ جلاؤ یہ سب، جبکہ دوسرے ایجنٹ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اور یہ کام کرواتے ہیں. اور پہلے کچھ لوگ گرفتار ہوئے ادھر کے دہشت گرد، جنہوں نے کہا، جن کے بیان ریکارڈ پر ہیں کہ ہماری ڈیوٹی یہ تھی کہ جیسی جب یہ دھماکہ ہو جائے تو پھر ہمارا کام یہ تھا کہ ڈھاٹے باندھ کے ہمیں آگ لگانی تھی، یہ سب کرنا تھا تاکہ ہم مظلوم سے ہم ظالم بنیں. تو میں اپنے بچوں کو، جوانوں کو، جہاں تک میری پہنچ ہے یہی کر سکتا ہوں. سارے تو میری بات مانتے نہیں، نہ میں نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے کہ میں آپ کا قائد ہوں کہ رہبر ہوں، ایسا بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا، لیکن اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہم مرد ہیں، ہم بہادر لوگ ہیں، کسی بے گناہ کی املاک کو نقصان پہنچانا ہمارا کام نہیں. انتظامیہ سے، حکومت سے وہ فیس کرنا ہے ہمارا کام، وہ کریں گے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جیسے کربلا کے لوگ ہیں، آج بھی کازوین کے لوگ ہیں، سامرا کے لوگ ہیں، آپ سے زیادہ اب تک 15 لاکھ، 7 لاکھ اس ملعون کے دور میں، اور اس کے بعد 8 لاکھ، اب تک 15 لاکھ شہید دینے کے باوجود آپ نے کبھی سنا ان سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوئی ہو؟ کبھی دیکھا؟ کیوں؟ وہ منظم ہے اور اسی لیے وہ سرخرو ہے. ہمیں بھی سرخرو رہنا ہے. کوئی مائی کا لال کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. بس اب آپ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ اب تو یہ جب شروع ہوتا ہے پہلی محرم کا سلسلہ تو پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں جاتا ہے. اب اللہ مالک ہے، دیکھیں گے جو بھی ہے، سامنا تو کرنا ہے نا، میدان میں کھڑے ہی دیکھی جائے گی جو بھی ہوگی. لیکن بس اپنی آزاداری کو ڈسٹرب نہ ہونے دیجیے. کچھ بھی ہو جائے، یہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے، وہاں بھی کچھ ہو جائے، اپنی آزاداری کو ہمیں اسی طرح جاری رکھنا ہے. یہی دشمن کی شکست ہے اور یہی ہماری فتح ہے. وہ ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے آزاداری، ہم نہیں ہونے دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. بس یہ ذہن میں رکھیے. تمام میری مائیں بہنیں بھی اور تمام یہ مومنین بھی اور تمام مومنین کی صحت و سلامتی اور حفظ و امان، اور دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نابودی کے لیے بلند آواز سے ایک نعرہ صلوات بھیج دیجیے محمد عالم. بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. پیغام کربلا ہے کیا؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ پیام کا معنی کیا ہے. پیام کسے کہتے ہیں؟ پیام ظاہری معنی یہی ہے کہ کوئی کسی کو پیغام پہنچا دینا، اس کو پیام کہتے ہیں. لیکن یہ پیام کس انداز میں ہوتا ہے؟ کبھی پیام دستور کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ بھی ایک پیغام ہوتا ہے کہ دستور کسی چیز کا دے دیا، بھئی یہ ہمارا منشور، یہ ہمارا دستور، یہ ہمارا پیغام ہے. کبھی زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے. کبھی پیام دیا جاتا ہے کسی عمل کے ذریعے سے کہ ایک عمل انجام دے دیا جائے، وہ لوگوں کے لیے پیام بن جاتا ہے، پیغام بن جاتا ہے کہ ہاں بھئی ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. کبھی منطوق ہے، کبھی مفہوم ہے، کبھی زبان سے ادا ہوتا ہے، کبھی صریح اور آشکار ہے، کبھی خفی اور پوشیدہ ہے، لیکن پیغام چھپا ہوا ہے. اب دیکھیے مثالیں میں دیتا چلا جاؤں. جیسے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، آپ
آپ کا زمانہ کون سا؟ ظاہر ہے کہ بدترین بنو امیہ کا بدترین دور جس میں آپ ہیں، نہ لکھ کے کسی کو دے سکتے ہیں، نہ مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں، نہ کسی مسجد میں خطبہ دے سکتے ہیں، نہ کسی ممبر پہ تقریر کر سکتے ہیں، لہذا پیغام دینے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا چوتھے امام نے؟ صحیفہ سجادیہ، انہی دعاؤں کے ذریعے بظاہر دعا پڑھ رہے ہیں لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں پیغام لینے والے کہ ان دعاؤں میں کہاں کہاں کون سے جملے چھپے ہوئے ہیں، کہاں کہاں پیغام ہے، کہاں کہاں پیام ہے۔ پہلی بھی میں نے عرض کیا کہ کبھی صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ معصوم نے اس دور میں 35 سال تک یہ پیغام رسانی کا کام، یہ پیغام پہنچانے کا کام، کربلا کو زندہ رکھنے کا کام۔ اب اس میں بھی پیام ہے کہ اگر بازار سے گزر رہے ہیں، قصاب کی دکان کے پاس پہنچے، گوشت دیکھا، زار و قطار رونا شروع کر دیا، اب لوگوں نے گریے کا سبب پوچھا، واقع کربلا بیان کرنا شروع کر دیا، وضو کا پانی دیکھا، خون کے آنسو رونا شروع ہو گئے امام۔ تو ابھی اپنے عمل کے ذریعے زندگی کے ہر پہلو میں امام پیغام پہنچا رہے ہیں، پیام پہنچا رہے ہیں۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ اس وقت کربلا کو زندہ رکھنے کا رکھنے کی ذمہ داری میری ہے، کربلا کو باقی رکھنا ہے، کربلا کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ پھر میرا بیٹا محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیجیے، پوری توجہ رہے آپ۔ پھر میرا بیٹا اس پیغام کو آگے لے کر بڑھے گا، مدرسہ بنائے گا۔ میرا پوتا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس مدرسے کو یونیورسٹی بنائے گا۔ یعنی ہر دور میں پیام کی شکل، پیغام کی شکل بدل رہی ہے نا، یعنی اور ہے وہی کربلا کا پیغام۔ سب چاہتے ہیں کہ کربلا مکتب کی صورت میں سامنے آئے، کربلا ایک مکتب بن جائے، کربلا ایک مدرسہ بن جائے، کربلا ایک دانشگاہ بن جائے، لیکن زمانے کے حساب سے پیغام کو دیا جا رہا ہے، زمانے کے حساب سے۔ تو یہ وہ مخفی پیغام، یہ وہ اشاروں کے ذریعے سے پیغام، یہ وہ دعاؤں کے ذریعے سے پیغام، یہ وہ اپنے عمل کے ذریعے سے پیغام ہے، وہی پیغام کربلا کا ہے، وہی پیغام۔ اور جہاں جہاں موقع ملے، چھٹے امام کو موقع ملا تو عرفات میں لنگر کھلوا دیا کہ حاجی جمع ہے۔ آج تک جو 9 ذی الحج کے وقوف ہوتا ہے اور اس میں جو مجلس ہوتی ہے تمام مومنین کے قافلوں میں، اس مجلس کی بنیاد رکھنے والا کون؟ کوئی اور نہیں، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام بنیاد ڈال، چھٹے امام بنیاد ڈال کے گئے اس مجلس کی۔ یعنی پیغام کی ایک شکل کہ اب پیغام کربلا سناؤ، اب پورا واقعہ کربلا سناؤ۔ ہر ایک اپنے دور میں پیغام کو، اسی پیغام کربلا کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ کربلا زندہ رہے گی تو دین زندہ رہے گا، کربلا زندہ رہے گی تو اصل اسلام سامنے آئے گا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، اور یہ میں بڑے اچھے الفاظ میں پیار محبت سے پیغام دے رہا ہوں کہ عام دنوں میں یہاں 20 پولیس والے اور رینجرز والے کھڑے ہوتے ہیں اور آج صرف 4 پولیس والے اور کچھ رینجرز کے سپاہی ہیں۔ انتظامیہ میری تقریر ختم ہونے سے پہلے اس چیز کا نوٹس لے لے گی، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ میں نے بالکل پیارے انداز میں آپ کو پیغام بھیج دیا، جو سن رہے ہیں انتظامیہ کے افراد وہ فوراً اس کا نوٹس لے لیں کہ یہ کہیں اس کے پیچھے بھی کوئی کار فرما نہ ہو، کوئی ایلیمنٹس کار فرما نہ ہو۔ جیسے سیکورٹی کے وعدے کیے گئے اسی طرح سے باہر مومنوں و مومنات کے لیے انتظامات کر دیے جائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آئیے، تو صریح بھی آشکار بھی پیغام دے رہے ہیں۔ اب یہ میں نے تمہیدی جملے کہے کہ ہر امام اپنے زمانے میں ایک پیغام دے کے جا رہا ہے، لیکن گفتگو کا محور پورا کا پورا میرا کربلا ہوگا کہ کربلا میں جناب سید الشہداء نے ہر طریقہ استعمال کیا۔ شاید یہ اشرا ختم ہو جائے اور میں حق ادا نہ کر سکوں ان پیغامات کا جو حسین نے کربلا سے دیے، اتنے پیغامات، اتنے ذریعوں سے پیغام۔ اب دیکھیے، ایک 10 جو حریت کا دیا حسین نے کہ تمہارا اگر جملہ ہے جناب سید الشہداء کا، فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں تو کم سے کم آزاد تو رہو،
آزاد ایک حر تو بنو، یعنی آزادوں کی طرح زندگی تو گزارو، آزادوں کی طرح موت کا تو راستہ اختیار کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دین نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہیں، مگر تاریخ میں انہوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، آزاد رہے، آزاد مر گئے، غیرت مند تھے۔ تو حسین یہ پیغام دے رہے کہ بے غیرت تو نہ بنو، ظالم کے ساتھی تو نہ بنو، ظلم کا ساتھ تو نہ دو۔ یعنی آزاد انسان، ہر انسان آزاد کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا، آزاد کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اتنا تو غیرت ہونی چاہیے تم میں کہ تم آزاد تو رہو، ظالم تم پر مسلط تو نہ ہو، آزادوں کی طرح جیو، آزادوں کی طرح مر جاؤ، یہ غلاموں کی طرح زندگی تو نہ بسر کرو۔ دین نہیں بھی ہے تمہارا، جب بھی کم سے کم تمہاری فطرت میں ظلم کے خلاف قیام کا جذبہ تو ہو، ظلم کے خلاف قیام تو کرو۔ کربلا پیغام دیتی، حسین یہ پیغام دیتے، حسین پیغام دیتے کہ خبردار، ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دے دینا، ذلت کی زندگی اختیار نہ کرنا۔ ہے ہاتھ من الذلہ، ابھی بہت ساری چیزیں پڑھتا چلا جاؤں گا، لیکن ابھی تمہیدی، کیونکہ پہلی مجلس ہے، تمہید مان رہا ہوں کہ خلاصہ کر دوں سارے پیغامات کا۔ ہے ہاتھ من الذلہ کیا ہے؟ اس نعرے کا مطلب بعید ہے کہ تم معاذ اللہ ہمیں ذلیل کر دو۔ ذلت بہت دور ہے، ہم اپنے گلے کٹا لیں گے، لیکن تم ہماری توہین نہیں کر سکتے، تم ہماری اہانت نہیں کر سکتے، تم ہمیں ذلت سے دوچار نہیں کر سکتے۔ حالانکہ انہوں نے کیا سمجھا کہ معاذ اللہ ہم نے توہین کر دی، لیکن حسین جانتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ذلت ان کا مقدر بن گئی، میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے اللہ نے عزت رکھی ہے، میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے کہ ذکر کو اللہ نے قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ ایک پیغام دیتے ہیں، ان الحیات عقیدۃ و جہاد، یہ آج کے شیعوں کے لیے پیغام، سنیوں کے لیے پیغام، تمام عالم اسلام کے لیے پیغام، ان الحیات عقیدۃ و جہاد، بے شک زندگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ عقیدہ اور اس کا دفاع، عقیدہ اور اس کے دفاع کے لیے جد و جہد، عقیدہ اور اس کے دفاع کے لیے جہاد کرنا، کہ یہ زندگی کا خلاصہ ہے، اس کے سوا زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغام دیتے ہیں عالم اسلام کو، آج کے دور کے مسلمانوں کو کربلا پیغام دے رہی ہے کہ عبرت بھی ہے، اس میں درس بھی ہے۔ کربلا میں صرف درس ہی درس نہیں، دو طرح کے پیغامات، درس بھی ہے، عبرت بھی ہے۔ درس کس بات کا ہے؟ درس اس بات کا ہے کہ بے شک مختصر ہو، مگر نہیں، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ڈٹ جانا سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں، جیسے میں اور میری مختصر سی جماعت اس وقت کے سامراج کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے، تم بھی ڈٹ جانا۔ جب ایسا وقت پڑے اپنی قلت کی پرواہ نہ کرنا، اپنے کم ہونے کا رونا مت رونا، بلکہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانا۔ یہ درس دیا شجاعت کا، صبر کا۔ تو جو بھی صفات کے حامل ہیں، جب حالات خراب ہوتے ہیں کربلا سے رجوع کرتے ہیں، صبر اور شجاعت کا درس لیتے ہیں۔ عبرت کیا ہے کربلا میں؟ عبرت یہ ہے کہ یزید اور اس کے فالوورز، اس کے پیروکار اپنے جاہ و حشم کے ساتھ قیامت تک کے لیے عبرت بن گئے۔ جیسے قرآن میں یہی دو طریقے ہیں، موسیٰ و فرعون کا ذکر ہو یا ابراہیم و نمرود کا ذکر ہو، درس بھی ہے، عبرت بھی ہے۔ جد و جہد کرنے والوں کے لیے درس اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، ظالموں کے لیے عبرت، جد و جہد کرنے والوں کے لیے، مظلوموں کے لیے درس اور ظالموں کے لیے عبرت۔ کہ یہ دیکھو موسیٰ کیا رہے، موسیٰ کے ساتھی کیسے سرخرو ہوئے، فرعون کو ہم نے عبرت بنا دیا۔ تو درس لینے کے لیے حسین اور اس کے ساتھی عبرت حاصل کرنے کے لیے پسرے سعد، ابن زیاد، یزید، ان سے عبرت حاصل کرو کہ کیا ان کا انجام ہوا تاریخ میں، کہ آج تک خوارج کے یہ سپولیے اسی لیے تڑپتے ہیں، اسی لیے روتے ہیں کہ یزید کو برا نہ کہا جائے، یزید کو کچھ نہ کہو۔ ارے یہ ہم نہیں کہتے،
تھے یہ تو لعنت کا وہ توق ہے جو اللہ نے ان کے گلے میں ڈال دیا. یہ تو اللہ نے. اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجیے گا. درس ہے کہ جو کربلا دے رہی ہے اور عبرت بھی بتا رہی ہے. اس میں درس بھی ہیں اور اس میں عبرتیں بھی ہیں. بیٹا وہیں بیٹھ جائیے تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو. اچھا ایک بار صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. آئیے اور درس لیں. یہ 72 جمع کیوں ہوئے؟ مسئلہ یہ میں نے خاص طور پہ انتخاب کیا اس موضوع کا کہ ہم کربلا کو 10 منٹ کے مسائب میں محدود کر دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پورے 10 دن کربلا ہی بیان ہو. فضائل بھی کربلا سے لیے جائیں اور مسائب تو ہیں ہی. فضائل بھی کربلا سے لیے جائیں پھر تو مزہ ہے نا. پھر پتہ چلے گا کہ عبادی پیغام بھی ہے, عبادت کا پیغام بھی ہے, شجاعت کا پیغام بھی, شہادت کا پیغام بھی ہے, مناجات کا پیغام بھی ہے. یہ کیوں؟ یہ کس لیے؟ اس لیے یہ 72 کیوں جمع ہوئے حسین کے گرد؟ یہ اس لیے جمع ہوئے کہ انہی نے یہ دیکھ لیا کہ حسین کے قول اور فعل دونوں ایک ہے. حسین کے قول و فعل میں دوسروں کی طرح کوئی تضاد نہیں ہے. حسین جو کہہ رہا ہے, اگر حسین دوسروں کے بچوں کو میدان میں لایا ہے, اگرچہ کہ حسین نے تو کہہ دیا تھا جس کو جانا ہے چلے جاؤ, حسین تو نہیں لائے نا, لیکن اپنی مرضی سے جو 72 آئے تو وہ کیوں آئے؟ کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر حسین آئے ہیں تو اپنے خاندان کو لے کر آئے ہیں, اگر حسین آئے ہیں اپنے بیٹوں کو لے کر آئے ہیں, اگر حسین آئے ہیں اپنی بیویوں کو لے کر آئے ہیں, اگر حسین آئے ہیں اپنی بہنوں کو لے کر آئے ہیں, اگر حسین آئے ہیں تو اپنے شیر خار کو بھی لے کر آئے ہیں, اگر حسین آئے ہیں تو اپنے کڑیل جوان کو بھی لے کر آئے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں نا لوگ. اور پھر واقعہ کربلا کے بعد ایک عجیب معجزانہ بات ہے کہ کسی مورخ یا محدث نے ضعیف ترین روایت بھی نہیں کہی, نہیں لکھی, نقل بھی نہیں کی کہ کسی نے یہ کہا ہو گرفتاری کے بعد, اسیر ہونے کے بعد ان قیدی خواتین میں سے کہ بھئی اب شہید کر دیا مردوں کو, ہمیں تو جانے دو, ہمیں تو چھوڑ دو. نہیں عزیزو, ان میں کسی خاتون نے, چاہے وہ اہل بیت میں سے نہ ہو, کسی نے اہل بیت کی خواتین کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا. اس لیے ان ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا کہ دیکھ رہی تھی کہ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی, ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی. تو وہیں پہ جو لوگ درس لے رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ یہ مائیں کیسی مائیں ہیں. اکبر سے حسین تو کسی کا بیٹا نہیں ہے نا, کسی کا بیٹا نہیں, مگر اپنے اکبر سے کہہ رہی ہے کہ جا شہید ہو جا. اور محمد سے حسین کس کے بچے ہیں؟ مگر ثانی زہرا کہہ رہی ہے کہ دودھ نہیں بخشوں گی. اور پہلی محرم ہے نا آج, میں نے اس کیا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اتنی دیر بھی نہ پڑھ پاؤں گا جس کیفیت سے میں آیا تھا, اور ابھی جس صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا اللہ مالک ہے, بہتر ہے, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. جو خدا نے مقدرات طے کر دیے ان سے تو کوئی ممکن نہیں, فرات دیکھی جائے گی. لیکن آج کی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ میں فرزندان مسلم کی شہادت کا ذکر کرتا ہوں. وہی بچوں کا ذکر آ گیا نا, تو بچوں کی شہادت سے اس کا آغاز کرتا ہوں. یہ ہمارے 2 جوان جو شہید ہوئے ان کا پرسہ بھی ہو جائے گا اور مسلم کے بچوں کی شہادت کا حق بھی ادا ہو جائے گا. جناب مسلم کے 4 بیٹے ہیں, 2 کربلا میں شہید ہوئے ہیں, 2 کوفے میں. مختلف روایات ہیں ان دونوں کے بارے میں بھی, اور کچھ نے یہاں تک لکھا کہ جب وہ شام غریبہ میں جو لوٹ مار ہوئی ان میں یہ 2 بچے بکھر گئے تھے اور ان بچوں کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا. لیکن میں وہ پڑھوں گا کہ جو متفقات ہیں مصائب کے, انہی کو پڑھوں گا کہ جہاں سے بھی گرفتار ہوئے,
مگر طے یہ ہے، یہ مسلمات میں سے کہ 2 بچے مسلم کے، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے ابراہیم، گرفتار ہوئے زندان میں۔ یہ وہی بچے جن کے لیے مسلم نے وصیت کی تھی کہ میرے یتیموں کو، مجھے قتل کرنے کے بعد میرے یتیموں کو ان کے چچا حسین کے پاس پہنچا دینا، لیکن نہیں، کچھ اور لکھا تھا مشیت میں۔ زندان میں، اور نفس المحموم کی اور دوسری روایات، کتب روایات کے مطابق یہ دونوں بچے 1 سال تک زندان میں رہے، اور یہ حکم تھا ابن زیاد کا کہ نہ اچھا کھانا دینا نہ ٹھنڈا پانی دینا۔ تاریخ زندان، اس زمانے کے زندان ایسے نہیں تھے، جنہیں سخت سزا دینی ہوتی تھی انہیں زیر زمین زندانوں میں رکھا جاتا تھا، زیر زمین۔ اور جناب ابراہیم بن مالک اشتر اور جناب مختار ثقفی جن زندانوں میں رکھے گئے تھے وہ تو 20 سے 30 میٹر اندر تھے زمین کے، ان زندانوں میں تھے۔ بہرحال ان بچوں کو بھی تاریخ زندانوں میں رکھا تھا۔ بہرحال ایک دن دونوں بھائی گفتگو کرتے ہیں کہ کب تک، ابھی نہیں نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ، وقت کا کوئی اندازے سے بس مجلس، یہ اپنی نمازوں کے اوقات کا تعین کرتے تھے بچے کہ ہاں جب یہ کھانا شام کو لے کر آئے گا، 2 روٹیاں جو کی لائے گا اور گرم پانی لے کر آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورج غروب ہو گیا۔ وہاں سے اپنے اوقات کا تعین کر کے نمازیں بچے پڑھا کرتے تھے۔ طے ہوا کہ کب تک، آج جب یہ آئے تو چلو اس سے کوئی بات تو کی جائے۔ جب وہ زندان بان کھانا رکھ کے جانے لگا تو بڑے بھائی نے آواز دی، بھائی ایک بات تجھ سے کرنا ہے۔ اس نے بڑی بددلی سے اور بڑی حقارت سے پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس سے پوچھتا ہے بھائی، بڑا بھائی پوچھتا ہے کہ حل تعرف محمد، کہ محمد عربی کو جانتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ایک دم کیسی باتیں کر رہے ہو، مسلمان ہوں، اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، اپنے رسول کو نہ جانوں گا؟ کہ اچھا، کیا ان کے بھائی جعفر کو بھی جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں جانتا؟ جعفر جن کا لقب ہے تیار، رسول نے انہیں جعفر تیار کہا، کیونکہ ان کے دونوں بازو قلم ہوئے تھے، بتاتا ہے سارا واقعہ، بازو قلم ہوئے تھے، اور اللہ نے جنت میں پرواز کرنے کے لیے 2 بازوں کی جگہ انہیں پر دیے۔ ہمت بڑی بچوں کی۔ اچھا یہ بتا، کیا علی، جعفر کے بھائی علی کو بھی جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں جانتا، میرا سید و سردار ہے، میرا مولا ہے۔ اب بچے کہتے ہیں کہ ان کے بھائی عقیل کو بھی جانتا ہے؟ کہا تم آخر یہ سب پوچھ کیوں رہے ہو مجھ سے؟ کہا سن، ہم عطرت رسول ہیں، ہم خانوادہ رسول کے چشم و چراغ ہیں، رسول کے جن بھائیوں کی تو محبت کا اقرار کر رہا ہے ہم اسی عقیل کے پوتے ہیں، ہم خاندان رسالت۔ اتنا سنا، قدموں پہ سر رکھ دیا، بچوں تم نے اتنے عرصے سے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب یہ بیچارہ عام سا سپاہی، اسے کچھ پتہ ہی نہیں، اسے کیا معلوم یہ بچے کون ہیں، لیکن اندر سے دل میں اس کے اہل بیت کی محبت موجود تھی، جانتا تھا۔ کہ اتنے عرصے سے کیوں نہیں بتایا؟ کہ بس اتنا احسان کر دے کہ ہمیں ہمارے چچا تک پہنچا دے، ہمارے چچا کو خبر پہنچا دے۔ زندان بان سمجھ گیا کہ ان بچوں کو حسین کی شہادت کا بھی علم نہیں ہے، نہیں چاہتا کہ بچوں کو یہ بات بتا دے کہ کب کا کتنا عرصہ ہوا کہ حسین تو کربلا میں قتل بھی کر دیے گئے۔ کہ بچوں جو میں کر سکتا ہوں بس اتنا کر سکتا ہوں کہ زندان کا دروازہ کھول دوں، تم چلے جاؤ، اور ابھی رات کی تاریکی ہے، صبح سے پہلے کوشش کرو کوفے سے نکل جاؤ، اب جو بھی ہوگا مجھ پر وہ دیکھا جائے گا، میں جانتا ہوں کہ اب میں قتل کر دیا جاؤں گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن تم نکل جاؤ۔ بچے شکریہ ادا کر کے جانے لگے، دامن تھام لیا دونوں بچوں، کہتے ٹھہرو، دیکھو اب میں مار دیا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، مجھ سے ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرو۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقیدہ۔ جانتا ہے کہ خانوادہ رسالت یہ چشم و چراغ ہیں، یہ شفاعت کا حق رکھتے ہیں کہ بچوں مجھ سے وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو گے۔ ان بچوں نے ہاتھ تھام کر اس سے کہا کہ اطمینان رکھ، تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ اسے اطمینان ہو گیا، سجدہ شکر میں چلا گیا۔ بچے نکل گئے قید خانے سے باہر، رات کی تاریکی، راستہ ڈھونڈتے رہے، لیکن تقدیر میں تو کچھ اور ہے نا۔
نہیں نکل سکے کوفے سے باہر. فجر کا وقت ہوا, ایک جوہر کے کنارے دونوں نے وضو کر کے نماز پڑھی فجر کی, اور وہیں پر جو درخت ہے اس درخت پہ چڑھ کے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ سارا دن اس پہ گزاریں گے, رات ہوگی تو پھر کوفے سے نکلنے کی کوشش کریں گے. عزاداروں, ابھی صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی ہے, سورج طلوع نہیں ہوا کہ زوجہ حارث کی کنیز پانی بھرنے اس تالاب پر آئی. پانی بھرتے بھرتے دیکھا کہ 2 چاند سے چہروں کا عکس پڑ رہا ہے. گھبرا کے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر کہتی ہے کہ اتنے حسین چہرے میں نے اس سے پہلے کوفے میں کبھی نہیں دیکھے, میں نے کبھی نہیں دیکھا اتنے حسین چہرے. شہزادو تم کون ہو, کس مملکت کے شہزادے ہو؟ مت خوف کھاؤ, تم امان میں ہو, آؤ مجھے اپنا احوال بتاؤ. بچے کہتے ہیں کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں, اگر کوئی احسان کرنا چاہتی ہے تو بس یہ احسان کر دے کہ ہمیں کوفے سے باہر نکلنے کا راستہ بتا دے, مدینے کا راستے پہ ہمیں ڈال دے. وہ کہتی ہے بچوں جلدی نیچے اترو, تم اس وقت کوفے سے باہر نہیں نکل سکتے. میری مالکن جس کی میں کنیز ہوں وہ محب اہل بیت ہے, وہ تمہیں جگہ دے گی, وہ تمہیں پناہ دے گی. انہیں ساتھ لے کر آئی. اور جب زوجہ حارث نے قصہ سنا خوش ہو گئی. 1 سال سے قید بچے, نہلایا دھلایا, نئے لباس دیے, ان کے لیے بہترین غذا کا اہتمام کیا. کہا اطمینان رکھو, اب کوئی خوف نہیں, کل ایک قافلہ جانے والا ہے, اسی میں چھپا کے تمہیں مدینے روانہ کر دوں گی. اور جب مدینے پہنچنا تو آل رسول کی خدمت میں خاص طور پہ علی و بطول کی بیٹیوں سے اس کنیز کا سلام کہہ دینا. بچوں نے وعدہ کیا. شام ہوئی, اس بی بی نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا, ایک کوٹھی میں لائی کہ میرا شوہر حارث ابن زیاد کا نوکر ہے اور ظالم بھی ہے, اہل بیت کا بغض بھی رکھتا ہے دل میں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ انعام کے لالچ میں تمہاری خبر اسے نہ دے دے, بس یہ رات اس کوٹھی میں گزار لو, وہ اس میں نہیں آتا. دونوں بچوں کو کوٹھی میں باہر سے بند کر دیا, باہر سے قفل کر دیا. بہت دیر سے رات کو حارث پہنچا تو پوچھا اس مومنہ نے کہ دیر کیوں ہوئی؟ کہتا ہے کیا بتاؤں, مسلم کے یتیم زندان سے فرار ہو گئے اور ابن زیاد نے ہزاروں درہم انعام رکھے, سارا دن ڈھونڈتا رہا مگر نہیں ملے. مومنہ کہتی ہے کہ کیوں اللہ اور رسول کی دشمنی مول لیتا ہے, چھوڑ ان بچوں کا پیچھا, کیوں دل دکھاتا ہے دکھے ہو. یہ باتیں ہوتی رہی, کھانا کھایا, کھانا کھلایا اسے, سو گیا. اب مشیت میں کچھ اور ہے, تقدیر میں کچھ اور ہے. چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی اچانک, بڑے بھائی کا شانہ ہلا کر کہتا ہے بھائی اٹھو, بھائی اٹھو. بھائی اٹھا, کیا بات ہے؟ کہا بھیا میں نے ابھی ایک خواب دیکھا. بڑا بھائی پوچھتا ہے کیا خواب دیکھا؟ بھیا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے, خدا کے رسول موجود ہیں, میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا اور ہمارا بابا مسلم ان کی خدمت میں ہے, اور رسول پوچھ رہے ہیں مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ اور ہمارا بابا مسلم رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اے خدا کے رسول میرے بچے ظالم کی قید میں ہیں, ابن زیاد کی قید میں ہیں, بڑی سخت قید میں ہیں میرے بچے. تو خدا کے رسول نے جواب دیا مسلم اطمینان رکھو, ابھی کچھ دیر میں تمہارے بچے تمہارے پاس آ جائیں. بڑا بھائی کہتا ہے کہ بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا. پس دونوں بھائیوں کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا, ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی اور رونا شروع کر دیا. روتے روتے دونوں کی ہچکیاں بند گئیں, اس ظالم کی آنکھ کھل گئی. حارث بچوں کی گریے کی آواز سن کر کہتا ہے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے بچوں کی؟ وہ مومنہ گھبرا کے کہتی ہے کہ سو جا, ارے پڑوس میں کسی کے بچے روتے ہوں گے. نہیں, تلوار لے کے کھڑا ہوا, نہیں, یہ آواز تو میرے اپنے گھر سے آتی ہے. اس کوٹھی کی طرف بڑھا, یہ مومنہ روکنے کی کوشش کرتی ہے, تلوار مار کے قفل توڑتا ہے. اب جو اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دونوں معصوم بچے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے روتے. عزاداروں یہی لکھا ہے روایت میں کہ یہ ملعون آگے بڑھا اور اس نے ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا. چہرے پہ ٹھوکریں مارتا ہے, سر پہ ٹھوکریں مارتا ہے. بچے لہو لہان ہو گئے, بچوں کے دندان مبارک ٹوٹنے لگے, ناک
नाक से खून बहता है, मुंह से खून बहता है, चिल्लाता जाता है कि मेरे घर में छुपे हुए हो और मुझे मालूम ही नहीं। रस्सी से बांधा बच्चों को, तो तुम्हें जरूर कत्ल करूंगा। गुलाम और बेटे को साथ लिया, घर से निकला, ये बच्चे घिसटते चले जाते हैं, पीछे पीछे मोमिना उसका दामन पकड़े फरियाद करते हुए, अरे मैंने अमान दी है बच्चों को, अरे मासूम बच्चे हैं, छोड़ दे, इनको कत्ल ना कर, मैंने अमान दिए। कहा नहीं, मुझे इब्ने ज़ियाद को खुश करना है। कहती है कि जितना इनाम उसने रखा है मैं उससे ज्यादा तुझे दे दूंगी, अपना मेहर बख्शती हूँ, इन बच्चों को छोड़ दे। कहता है नहीं, इनाम के साथ मुझे उसका कुर्ब भी चाहिए, जब इनके सर लेकर जाऊंगा तो मुझे इनाम मिलेगा। मसाइब शहादत पढ़ने से पहले एक जुमला बता दूं कि ये मलऊन इन बच्चों के जब सर लेकर गया था ना, तो इब्ने ज़ियाद जैसा सफाक भी अपनी कुर्सी से 3 बार उठा था और बैठा था, और उसने कहा था, ओ मलऊन, अरे तूने इनको ज़िबा किस तरह से किया है? इब्ने ज़ियाद, ये मैंने इसलिए पढ़ दिया कि आखिर में मुझे मौका नहीं मिला, ये रिवायत है जो पढ़ रहा हूं। 3 बार कुर्सी से उठा बैठा, कहते ओ मलऊन, अरे तूने इन मासूम बच्चों को किस तरह से, किस तरीके से, किस बेदर्दी से ज़िबा किया, तुझे जरा भी तरस नहीं आया इन पर? उसका अंजाम सो हुआ, लेकिन आइए फिर वापस लेकर चलूं। इसने मोमिना की कोई बात ना सुनी, लाया नहर कूफा के किनारे और अपने गुलाम को हुक्म दिया, कत्ल कर दे इन दोनों को। गुलाम आगे बढ़ा, बच्चों ने कहा, बिलाल हबशी मुअज्जिन रसूल की कौम से है? वो हैरान होकर कहता है, तुम्हारा बिलाल का क्या वास्ता? कहा हमने देखा नहीं है, मगर हमने सुना है कि हमारे जद रसूल खुदा का मुअज्जिन बिलाल कौम हबश से था। वो कहता है, तुम खानदान रिसालत के हो? कहा कि हाँ, हम रसूल के भाई अकील के पोते हैं, हम रसूल के पोते हैं, हम जाफर के पोते हैं, हम अली के पोते हैं। इतना सुनना था। गुलाम ने तलवार फेंकी, कहा नहीं, इस हुक्म को अपने आका के नहीं मान सकता, ये नहीं कर सकता। दौड़ा, नहर में छलांग लगा दी, दूसरी तरफ किसी तरफ निकल गया, झुंझलाया। हारिस अपने बेटे को हुक्म दिया, आगे बढ़, वार कर। कहता है, बेटा आगे बढ़ा, माँ कहती है, दूध नहीं बख्शूंगी अगर इन बच्चों पे वार किया। बेटे ने माँ के हुक्म की इताअत की, बाप को कहता है, तेरे इस हुक्म की इताअत नहीं करूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाए। फेंक दी तलवार, झुंझला कर आगे बढ़ा। बच्चों ने कहा, ठहर, अगर तेरा दीन नहीं तो अरबों का कायदा है कि 3 बातें रखी जाएं, एक बात मानते हैं। हारिस कहता है, बताओ कौन सी 3 बातें? कहा सुन, पहली बात ये कि हमें छोड़ दे, हमें आजाद कर दे, हमें आजाद कर दे, हमारे चचा हुसैन के पास पहुंचा दे, तुझे मुंह मांगा इनाम दिलवाएंगे। वो कहता है कि ये नामुमकिन है। कहा दूसरी बात ये, हमें इब्ने ज़ियाद के पास ले चल, वो जो फैसला करे। कहा कि नहीं, मुझे डर है कि तुम इतने कमसिन हो कि फिर कैद का हुक्म दे देगा तुम्हें, मैं जरूर कत्ल करूंगा। जब बच्चों को यकीन हो गया, अब तीसरी बात, ये बच्चे तारीख बशरियत में दर्ज करा के जाते हैं, मासूम बच्चे। कहते अच्छा, फिर इतनी मोहलत दे दे कि 2 रकात नमाज पढ़ ले। मुस्लिम के यतीम कहते हैं, इतनी मोहलत दे दे, इतनी मोहलत दे दे कि बस 2 रकात नमाज पढ़ ले। कब पढ़ो? बच्चों ने नमाज पढ़ना शुरू की, सजदे में गए। इस मलून ने तलवार संभाली, वार किया, बीबी इसकी जौजा दरमियान में हाइल हो गई, शाने पर वार लगा, इसके गिर पड़ी जख्मी होके एक तरफ। फिर इसने वार किया, छोटे बड़े भाई का तन सर से जुदा कर दिया, सर अपने पास रखा। एक थैला लाया था, उस थैले में बड़े भाई के सर को डाल दिया, जिस्म को नहर में फेंक दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई के खून में करवटें लेना शुरू की, चिल्लाता जाता है, भैया भैया मुझे अकेला छोड़ के ना जाओ। रिवायत कहती है, बड़े भाई का
بے سر کا جسم پانی کی سطح پر سطح آب پر ٹھہر گیا. بس ادھر یہ کروٹیں لے رہا ہے, ادھر ملعون نے دوسرا وار کیا, چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کیا, سر اس تھیلے میں ڈالا, جسم کو پھینک دیا پانی میں. دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے, تہے آپ بیٹھ گئے. سنو عزادارو, جانتے ہو نا کربلا میں جو شہید ہوتا ہے حسین کی ماں پہنچ جاتی ہے, زہرا پہنچ جاتی ہے. ارے میں کیسے مان لوں کہ مسلم کے بچے شہید کیے جائیں, عالم غربت میں شہید کیے جائیں, کوئی اپنا پاس نہ ہو اور حسین کی ماں زہرا نہ آ جائے. بس عزادارو, صبح کا سورج طلوع ہوا, کچھ کسان گزر رہے ہیں, دیکھا کوئی بی بی سیاہ پوش نہر کے کنارے بیٹھی ہے, زار و قطار رو رہی ہے. آگے بڑھ کر سوال کیا, بی بی تیرا کوئی قیمتی سامان نہر میں گر گیا ہے؟ کہا ہاں, ارے حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے نہر میں پھینک دیا, میری مدد کرو, میرے بچوں کو باہر نکال دو. یہ کسان نہر میں اترے, دونوں بے سر کے لاشیں ساحل پر رکھ دیے. یہ بی بی کبھی ایک کے سینے پہ سر پٹکتی ہے, کبھی دوسرے کے سینے پہ سر پٹکتی ہے اور پھر کہتی ہے تم نے میری مدد کی, میرے بچوں کے لاشیں نکالے, میں روز حشر تمہاری شفاعت کروں گی. وہ حیران ہو کر کہتے ہیں بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہے؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس بی بی نے بس اتنا کہا, ارے میں کوئی اور نہیں, تمہارے رسول کی بیٹی ہوں, اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہے, حارث ملعون نے جن کے سر تن سے جدا کر ڈالے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وما علينا إلا البلاغ المبين. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعجل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم وَيَعْلَمَ الصَّحِيحَ. وہ سب ہمیں بتایا جاتا رہا کہ سب ٹھیک ٹھاک رہے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن عزیزو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے حالات مجلس پڑھنا. مجھے مجلس بھی پڑھنا ہے, آپ کو حالات سے بھی آگاہ کرنا. میں چاہتا ہوں کہ مجلس رہے اور ساتھ ہی ساتھ حالات بھی آپ تک پہنچتے جائیں. سوال یہ ہے کہ ہم نے ہر جگہ یہ سوال رکھا ہے, اور اب ہم اپنے محترم میڈیا کے ذریعے سے بھی, کیونکہ ہماری مجلسیں بھی نشر ہو رہی ہیں, تو اس کے ذریعے سے بھی تمام پاکستان اور اہل اسلام کے سامنے, مسلمانوں کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو عزاداری ہے, ہماری جو مجالس ہیں, یہ جو جلوس ہیں, یہ نئے ہیں, ابھی شروع ہوئے ہیں, یہ چند سال ہوئے ان کو شروع ہوئے ہوئے. ان کی تاریخ ہے 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی, باقاعدہ جلوسوں کی. ویسے تو جلوس واقع کربلا کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا, لیکن باقاعدہ عزاداری کے جلوسوں کی تاریخ جو ہے وہ 1000 سال سے زیادہ کی ہے. مجلسیں بھی, جلوس بھی. اچھا, یہ بھی طے ہے کہ ایک شہر سے شروع ہوا تھا, اب دنیا کے 160 ملکوں میں یہ عزاداری پھیل گئی, اور جو باقی بچے وہاں بھی پھیل جائے گی. ایسے ہی ہے نا,
اور یہ بھی طے ہے کہ ترجمہ کرتے ہیں پھر تشریح کر دیں گے. لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ابھی اللہ نے یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. اب ظاہر ہے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، تو یہاں مفہوم اس کا یوں ہے آیت کا کہ ابھی اللہ نے علیحدہ علیحدہ کیا ہی نہیں، ابھی جدا کیا ہی نہیں. دعوے تو تم سب کے ہیں، جب تک اللہ تم میں سے جدا نہ کر دے، صابرین کو اور مجاہدین کو جدا نہ کر دے، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یعنی تمہاری چھانٹی کی جائے گی، اس کے بعد تمہیں بھیجا جائے گا. یہ اس کا مفہوم ہے. تو اس آیت کی روشنی میں ہم نے اس کے بعد اور پہلے والی آیات بھی انشاءاللہ مجالس میں آتی رہیں گی، اگر حالات اور زندگی رہی ساتھ تو اس کی بنا پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم نے پیغام کربلا عنوان قرار دیا ہے کہ کربلا کا پیغام کیا ہے. پیغام کربلا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ آپ تک پہنچا دیا جائے کہ کربلا کا پیغام ہے کیا، اس کے کتنے پہلو ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اپنا بھی رونا رو لیں. اپنا کیا رونا رو لیں، ہم جیسے ہر ایک باضمیر شخص کا رونا ہے یہی کہ جو کچھ آج ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. کل تک جتنی بھی میٹنگز وغیرہ سب ہوتی، صابرین صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. آپ سے درخواست کروں گا پہلی مجلس سے اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، خاص طور پہ جو آج ہمارے 2 اسکاؤٹس شہید کیے گئے، ان سب کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. الرحمن الرحیم الحمدللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد. اللهم صل على محمد. اس سے بہتر انداز میں مل کر ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. اللهم صل على محمد. پہلے ہم موضوع کا اعلان کر دیں، پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو کریں گے. سورہ آل عمران کی 142ویں آیت جس کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ اسے بریکٹ میں کہ صرف دعوے ایمان کی بنا پہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. جبکہ ابھی اللہ نے لفظی ممالک میں جہاں نام لینا گناہ سمجھا جاتا تھا، وہاں کے بھی کچھ شہروں میں جلوس اٹھنا شروع ہو گئے. اور ہم خود ایک وہاں کے بڑے متبرک شہر میں ابھی مجلس پڑھ کے آ رہے ہیں، وہاں بھی مسجدیں کھول دی گئیں. جلوس نہیں تو چلو مجلسوں کی اجازت دے دی گئی، اور وہیں کے کچھ شہروں میں جلوس کی بھی اجازت ہو گئی. تو یہ تو طے ہے کہ ایک کام ایسا ہے کہ جو رکنے والا نہیں، جو بڑھنے والا ہے. اس کو کوئی نہ روک سکا، کیونکہ اس میں میرا آپ کا کمال ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ اور حسین کا آپس میں وعدہ اور وعید ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. سبحان یہ تو حبیب اور محبوب کی بات ہے. یہ تو وہ قول و قرار ہے جو اللہ اور حسین کے درمیان ہوا ہے. میں ہوں یا میں نہیں تھا جب بھی ہو رہا تھا ذکر، میں نہیں ہوں جب بھی ہوگا، نہ رہوں جب بھی ہوگا. آپ نہیں تھے جب بھی ہو رہا تھا، آپ نہیں رہیں گے جب بھی ہوگا. تو اس ذکر میں تو ظاہر ہے کہ میرا آپ کا کوئی عمل دخل نہیں. یہ تو جس کا ذکر ہے اور جس نے اس کے ذکر کو زندہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ذکر کو زندہ کیا ہے، اللہ کے دین کو بچایا ہے. لہٰذا یہ اللہ اور حسین کا معاملہ ہے. لہٰذا یہ تو دنیا کو جان لینا چاہیے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اس کا پھیلنا